آپ اس کو تقریر کی شکل میں مت سنیں۔ میں آج آپ سے کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا۔ آج آپ سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنا نواز کا یہ پیغام محض سال کے بعد 22 فروری کی شکل میں منعقد کر کے پورا نہ کیا جائے، بلکہ آنے والے سال کی تیاری کے سلسلے میں صحیح پورے ملک میں انشاءاللہ العزیز ہم اس کا اہتمام کریں۔ تیرے نال ہے شہید تیرے نال ہے مسرور حسن تائید تیرے نال ہے مسرور حسن تائید تیرے نال ہے مرشد جنگلی دا ہر فیض یافتہ سچا نیک بخت سعید تیرے نال ہے رسالت پناہ نے ایک سفر شروع کیا، آپ سب نے وہ سنا ہوا ہے، ہجرت کا قصہ بے شمار لوگوں سے آپ نے سنا۔ آپ نے ہجرت کی، آپ ہجرت کرنا چاہتے نہیں، آپ نے ہجرت کرنا چاہتے نہیں، آپ نے مکہ چھوڑا، مکہ چھوڑنا چاہتے، آپ نے رشتہ دار چھوڑے، رشتہ دار چھوڑنا چاہتے، بولیے بیت اللہ چھوڑا، بیت اللہ چھوڑنا چاہتے، زور سے بولیے نا، بیت اللہ نہیں چاہتے، لیکن وقت اور حالات نے آپ سے وہ چھڑوا دیا۔ وقت اور حالات نے آپ سے بیت اللہ چھڑوایا کہ نہیں چھڑوایا؟ مکہ چھڑوایا یا نہیں چھڑوایا؟ رسالت پناہ نے مکہ چھوڑا اور یہ کہتے ہوئے چھوڑا۔ ذرا ان الفاظ کی گہرائی میں جائیے گا اور رسالت کے درد کو سمجھیے گا کہ رسالت فرماتے ہیں مکہ تیرے اندر رہنے کا دل کرتا ہے، لیکن تیرے اندر رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، اور آپ مکہ چھوڑتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، صدیق اکبر کو ساتھ لیتے ہیں، طویل سفر ہے، گزرتا رہا، پھر بالآخر آپ مدینہ طیبہ پہنچے، مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، پھر ایک جد و جہد کا آغاز ہوتا ہے، پھر آپ محنت کرتے ہیں، پھر افراد کو اپنے گرد جوڑتے ہیں، پھر ایک قافلہ بنتا ہے، تو پھر وہ کفار کہتے ہیں جنہوں نے آپ سے مکہ چھڑوایا تھا، پھر وہ ظالم کہتے ہیں جنہوں نے آپ سے بیت اللہ چھڑوایا تھا، پھر وہ ظالم کہتے ہیں جنہوں نے آپ سے آپ کے آبا کا گھر چھڑوایا تھا، پھر وہ ظالم کہتے ہیں جنہوں نے آپ سے آپ کے والد کا مسکن چھڑوایا تھا، پھر وہ ظالم کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو اب مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیں گے، آپ مدینہ میں بھی چین سے نہیں رہ سکتے ہو۔ جب سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، پھر بھی کہا کہ رہنے نہیں دیں گے، رہنے نہیں دیں گے، تو رب کہتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم، رب کہتا ہے کہ اب تمہیں اجازت ہے، اب تمہیں اجازت ہے لڑنے کی، کیونکہ تم پر ظلم بڑھ چکا ہے، اب تمہیں اجازت ہے ہتھیار اٹھانے کی، اب تمہیں اجازت ہے جہاد کرنے کی، اب تمہیں اجازت ہے کفر سے مقابلہ کرنے کی، کیونکہ تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا چکے ہیں۔ اب تقاضا یہ بنتا ہے کہ تم اٹھ کھڑے ہو، جب جبر صبر سے بڑھ جاتا ہے تو پھر حکم آ جاتا ہے رب کا کہ اب لڑنا جائز ہے، پھر حکم آتا ہے رب کا اب مدافعت کی جائے گی، پھر حکم آتا ہے رب کا اب دفاع کیا جائے گا، پھر حکم آتا ہے رب کا اب لڑا جائے گا۔ رسالت پناہ نے اعلان کے صحابہ سے کہا ہے اٹھ کھڑے ہو، خندقیں کھودنا پڑتی ہیں، کھودو، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے ہیں، باندھو، تمہیں لڑنا پڑتا ہے، لڑو، تم لڑو گے، رب تمہاری چھری کو تلوار بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، مولانا مسرور نواز جھنگوی، نئی صبح نیا آغاز، مسرور نواز، مسرور نواز، نئی صبح نیا آغاز، نئی صبح نیا آغاز، نئی صبح نیا آغاز۔ مرشد جنگلی دا ہر فیض یافتہ سچا نیک بخت سعید تیرے نال ہے، او مرشد زادہ مرشد وانگوں گجدائے، نام تیرا سن ویری نسدہ بجدائے۔ کہا نہیں رہنے دیں گے، مدینہ بھی اب تمہارا مسکن نہیں، جب کہا کہ مدینہ چھوڑنا پڑے گا تو پھر رسالت پناہ نے کہا ہے کہ نہیں
اب ہم لڑیں گے، لڑتے ہوئے جان جاتی ہے چلی جائے، لڑتے ہوئے قید آتی ہے آ جائے، لڑتے ہوئے اسیری آتی ہے آ جائے، لیکن اب ظلم کے سامنے خاموشی کو کفر سمجھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ جنگ ساری جان ساڈا مسرور جنگوی، کھڑا انسان ساڈا مسرور جنگوی، اللہ دی سنجوڑیاں دی جان کا دل لڑائے، لبے جدو ٹار ساڈا مسرور جنگوی۔ صرف تپتی ہوئی ریت پر لٹانا ظلم نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، صرف تپتی ہوئی ریت پر لٹانا ظلم نہیں ہے، صرف سینے پر پتھر رکھنا ظلم نہیں ہے، صرف مکہ کی گلیوں میں گھسیٹنا ظلم نہیں ہے، صرف دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دینا ظلم نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے گا نظریات کا بدلنا بھی ظلم ہے، اخلاقیات کا بدلنا بھی ظلم ہے، اقدار کا بدلنا بھی ظلم ہے، پانی کے افکار سے، پانی کے نظریات سے بغاوت بھی ظلم ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، مسرور جنگوی، ساری جان ساڈا مسرور جنگوی، کھڑا انسان ساڈا مسرور جنگوی۔ امنگ تیرے نال ہر رنگ تیرے نال، امنگ تیرے نال ہر رنگ تیرے نال۔ ہر جماعت ایک دستور رکھتی ہے، ہر جماعت ایک منشور رکھتی ہے، اور یاد رکھیے اس دستور سے بغاوت کرنا جرم ہوتا ہے، نہ کہ کسی شخصیت سے بغاوت کرنے کو جرم کہا جاتا ہے۔ سرور ویر سارا جنگ تیرے نال، او ابن مرشد بیٹا شیر جنگ دائے، غم غم سنی جس دیا خیراں منگدائے۔ پورے ملک میں گالی دی گئی، میں تو پہلے ہی میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہمارا خاندان اپنا ستم بیان ہی نہیں کرتا، ہم نے کبھی بتایا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے جو نہیں کیا گیا، اور اگر میں وہ سب سنا دوں تو کیا کرو گے؟ کیا کرو؟ آج تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر خون، آج تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر خون، ہاتھ بلند کر کے بتائیے، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، نعرہ تکبیر، زندہ ہے تکبیر، ساری خون دی دعا مانگا کھلا سارا وے دکھا گول دور ساڈا مسرور جنگوی۔ جو میری آنکھوں نے دیکھا لوگوں، اگر بتا دوں تو کیا کرو گے؟ جو میری آنکھوں نے دیکھا لوگوں، اگر بتا دوں تو کیا کرو گے؟ جو سن رہے ہو وہ کچھ نہیں ہے، میں سب سنا دوں تو کیا کرو گے؟ جو سن رہے ہو وہ کچھ نہیں ہے، میں سب سنا دوں تو کیا کرو گے؟ یہ ہڈی بوٹی پہ پلنے والے تمہیں بھی جہاں سے عزیز تر ہیں، میں ان کے گورے نسب کا شجرہ سب کہیں ملا دوں تو کیا کرو گے؟ یتیم دھرتی کے قاتلوں سے کوئی نہیں جو قصاص مانگے، یتیم دھرتی کے قاتلوں سے کوئی نہیں جو قصاص مانگے، میں اپنے بچوں کو درس دے کر ابھی لگا دوں تو کیا کرو گے؟ مسرور جنگوی، جذبہ جنون دل بس، اے گونگو بہروں جیو گے کب تک زمین کے سینے پہ بوجھ بن کر، جیو گے کب تک زمین کے سینے پہ بوجھ بن کر، میں سارے ناگوں کے سب ٹھکانے تمہیں بتا دوں تو کیا کرو گے؟ اگر طلب ہے تمہیں کہ دیکھو وہ پہلے قطرے کا سولی چڑھنا، اگر طلب ہے تمہیں کہ دیکھو وہ پہلے قطرے کا سولی چڑھنا، میں کوئے جانا سے سوئے مقتل قدم اٹھا دوں تو کیا کرو گے؟ تمہاری آنکھوں میں دم نہیں ہے کہ سہ سکیں وہ کوئی سویرا، تمہاری آنکھوں میں دم نہیں ہے کہ سہ سکیں وہ کوئی سویرا، میں شب کے سینے پہ مونگ ڈل کر دیا جلا دوں تو کیا کرو گے؟ یہ سچ کا ہیضہ جسے ہوا ہے وہ تم میں باقی کہاں رہا، یہ سچ کا ہیضہ جسے ہوا ہے وہ تم میں باقی کہاں رہا ہے، جو سو رہا ہے منافقہ بھی اسے جگا دوں تو کیا کرو گے؟ اسے جگا دوں تو بولیے نا، اسے جگا دوں تو کیا کرو گے؟ حضور بدر میں جاتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، اور عرب کے اس زمانے کا خود کو کہنے والا سردار
وڈیرا اور بڑا ابو جہل سامنے آتا ہے اور سرکار کے دو جانثار بچے ہی لڑتے ہیں نا. بولیے نا, ابو جہل کو کس نے مارا تھا؟ بچوں نے ہی مارا تھا, یا کسی اور نے مارا تھا؟ اور ایسے ہی نہیں, جب مارنے لگے تو ہاتھ جب جسم سے جدا ہوتے تو وہ ابھی پھنسا ہوا ہے ہاتھ, تو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر معاذ اپنے ہاتھ کو اتار کر کہتا ہے کہ نہیں, ابو جہل تیرا سر تن سے جدا کرنا ہی کرنا ہے, تیرا سر تن سے جدا کرنا ہی کرنا ہے. تو خیر میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جماعت ایک دستور رکھتی ہے, اور یاد رکھیے وہ دستور ربانی ملفوظات پر مبنی ہوتا ہے, ربانی ارشادات پر مبنی ہوتا ہے, ذاتی خیالات پر مبنی نہیں ہوتا, ذاتی افکار پر مبنی نہیں ہوتا ہے. اور ان افکار اور ان خیالات اور ان دستوروں سے خلاف ورزی یا اس سے بغاوت کرنا جرم سمجھا جاتا ہے. حق نواز نے مجھے اور آپ کو سکھائے کہ اصحاب رسول کے تقدس کے لیے مجھے اور آپ کو جد و جہد کرنی ہے, مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے, مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے, مجھے اور آپ کو ہمت کرنی ہے, مجھے اور آپ کو اس حد تک جانے جس حد تک دنیا میں انسان کسی اور مقصد کے لیے نہیں جاتے. ہم حق نواز کے دیے ہوئے اس راز پر چلتے ہوئے اور اس حد تک جائیں گے, اور انشاءاللہ العزیز حق نوازی کے یہ پیغام دریا دریا کوچا کوچا عام کیا جائے گا. آپ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے تیار ہیں؟ حق نواز آپ کے شہر آئے یا نہ آئے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں حق نواز آپ کے شہر آئے یا نہ آئے؟ آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ راستے کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے؟ آپ کو بغاوت کرنا پڑی کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, آپ کو بغاوت کرنا پڑی کریں گے؟ آپ کو لڑنا پڑے لڑیں گے؟ آپ کو ڈٹنا پڑے ڈٹیں گے؟ ہر ظلم کے سامنے, ہر جبر کے سامنے, ہر ظالم کے سامنے, ہر اقتدار کے سامنے ہم ڈٹ کر اس اقتدار کا مقابلہ کریں گے, ہم ڈٹ کر اس ظلم کا مقابلہ کریں گے, ہم ڈٹ کر اس کفر کا مقابلہ کریں گے, اور اسی پیغام کو عام کرتے رہیں گے جو حق نواز نے مجھے اور آپ کو دیا تھا. مسرور سادہ ساڈے زندگی دا خون ہے, او سمر ہے ارشد مرشد دیاں دعاواں دا, راہی بن سکدا نہیں جھوٹیاں راواں دا. حق نواز نے مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے, بولیے آپ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ انشاءاللہ العزیز آپ کو کچھ نمبر دیے جائیں گے. ان نمبروں کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان نمبروں پر اپنے علاقہ نام کے ساتھ آپ ان نمبروں پر میسیج کریں گے, کال نہیں کریں گے, آپ ان نمبروں پر میسیج کریں گے, آپ سے رابطہ کیا جائے گا, آپ کے علاقے کا دورہ کیا جائے گا, آپ کے علاقوں میں آئیں گے, حق نوازی کے پیغام کو عام کریں گے. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں آج جو میں پیغام آپ کو دے رہا ہوں, میں یہ سمجھ کر دے رہا ہوں کہ یہ میں خالص حق نوازوں کو دے رہا ہوں. یہ امانت ہے آپ کے پاس, یاد رکھیے یہ امانت ہے میرے اور آپ کے پاس. اگر روز معاشر میرا گریبان اگر پکڑا گیا تو چھوٹے گا آپ کا بھی نہیں, آپ بھی بری و ذمہ نہیں ہوں گے. اگر آپ نے اپنے حصے کا دیا نہیں جلایا, آپ نے اپنے حصے کی آگ روشن نہیں کی, تو پھر گریبان آپ کا بھی پکڑا جائے گا, گریبان میرا بھی پکڑا جائے گا. ہم نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے, اپنے حصے کی آگ جلانی ہے, ہم نے اس وطن کو روشن کرنا ہے. ہم نے منافقوں اور غداروں کے خلاف, عالم اسلام کے لیے کفر کے خلاف, ہم نے پاکستان کے لیے غداروں کے خلاف, اور ہم نے اس نظریے کے لیے منافقین کے خلاف ایک آواز بننا ہے, ایک کاش بننا ہے, ایک نظریہ بننا ہے, ایک عمارت بننا ہے, ایک ذات بننا ہے, ایک جسم بننا ہے, ایک عمارت بننا ہے, ایک نعرہ بننا ہے, ایک آواز بننا ہے. وہی آواز جس کے لیے یہ آواز چاروں صوبوں
साडा मसरूर जंगवी जिंद साडी जान साडा मसरूर जंगवी खरा इंसान साडा मसरूर जंगवी अल्लाह दी संदूटियों दी जान का दिल है लबे गुटाल साडा मसरूर जंगवी। हक नवाज ने ये जवाब मेरे और आपके लिए बना दिया। बोलिए ना, मेरे और आपके लिए बनाइए या किसी और के लिए बनाइए? बोलिए ना, क्या आप हक नवाज नहीं हैं? मैं तो ये समझता हूँ ये सब जो आए बैठे हक नवाज हैं, क्योंकि इनके रास्ते भी रोके गए, इनके रास्ते भी रोके गए, इनके लिए भी रुकावटें खड़ी की गई, और ये रुकावटें तोड़कर आए तो फिर कौन हुए? रुकावटें तोड़कर आए तो कौन हुए? हक नवाज हुए ना। तो हक नवाजों की इस जमात में, हक नवाजों के इस नजरिए के साथ आप हजरात खड़े हैं। मैं आपसे आखिरी अल्फाज में उसी सोच के साथ, उसी सांस के साथ, उसी तड़प के साथ, उसी आवाज के साथ जो मुझे और आपको आज भी पुकार पुकार कर कह रही है, जो चीख चीख कर कह रही है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, तो चीख चीख कर कह रही है बेगैरती की जिंदगी को जिंदगी नहीं कहा जाता, जुल्म सहने की जिंदगी को जिंदगी नहीं कहा जाता, जुल्म के सामने डटने को जिंदगी कहा जाते, जबर के सामने डटने को जिंदगी कहा जाते, तशद्दुद के सामने डटने को जिंदगी कहा जाते, इस्तिबदाद के सामने डटने को जिंदगी कहा जाते। वही जिंदगी जो आज मुझे और आपको इस मैदान में इकट्ठा किए हुए, वो जिंदगी आज भी मुझसे और आपसे कह रही है बना फिल्लाह की कहने बका का रास मुस्मिरे, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। साडा मसरूर जंगवी सारी सुन्नी कौम दी दुआ मांगा खुला सारा वेद हकोल दूर साडा मसरूर जंगवी साडा मसरूर जंगवी सोना बोल दूर साडा मसरूर जंगवी जस बजनून है दिला ना सुकून है, जस बजनून है दिला ना सुकून है। मसरूर नवाज जंगवी साहेब आपसे मुखातिब थे। अब बिला ताखीर आपके सामने ये 2 नंबर ऐलान करने का कहा जा रहा है। मौलाना साहब ने जैसा कि आपके सामने फरमाया कि आपको नंबर दिए जाएंगे, तमाम अहबाब ये नंबर नोट फरमा लें। 0345 तमाम अहबाब अपना अपना मोबाइल निकालें। 0345 300 पूरा 4444 0345300444। एक नंबर ये है, ये इंशाल्लाह बाद में सोशल मीडिया के जरिए भी आप तक पहुंच जाएंगे। और दूसरा नंबर है 6303920042। 0345920042। एक नंबर ये हो गया। और दूसरा नंबर है 0345300444। आप सबसे गुजारिश है कि अपने मोबाइल बाहर निकालें और उनकी लाइटों को ऑन कर दें। ये राज साहब की भी ख्वाहिश है और हम सब की भी। और हम इस्तेकबाल करते हैं एक बड़ी मशहूर तवाना